السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ یہ چینل کبھی پسند آ جائے تو مہربانی کر کے اسے سبسکرائب فرما لیں، ٹیلی والا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ رہیں۔ مہربانی آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں۔ آج ایک بار پھر میں سیاسی سیاپا فروشی نہیں کرنے جا رہا، آپ کی بات کرنے لگا ہوں اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کی بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارے لیے جو قانون سازی کرتے ہیں، پارلیمان میں جو لوگ جاتے ہیں ان کی بات کرنے لگا ہوں، ان کی مراد کی بات کرنے لگا ہوں، ان کے الاؤنسز کی بات کرنے لگا ہوں، ان کی تنخواہ کی بات کرنے لگا ہوں، اور پھر جو ہمیں انصاف دیتے ہیں معزز جج صاحبان، وہ کتنا مہنگا انصاف آپ کو پڑتا ہے، ان کی تنخواہیں و مراد کتنی، اس کی بات کرنے لگا ہوں۔ کیوں یہ بات کرنے لگا ہوں؟ کہ ان کو اپنی فکر ہے، ہر رکن اسمبلی کی تنخواہ مراد وہ بڑھنی چاہیے۔ عوام کا کیا حال ہے؟ کوئی پرسان حال نہیں۔ اپنے لیے قانون سازی ہو کے تنخواہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، عوام کے لیے کچھ کرنا ہے اس کے لیے کمیٹیاں بن جائیں گی۔ اپنے لیے الاؤنسز، میڈیکل، تزئین و آرائش لاجز کی وہ جائز، عوام کے لیے ایک سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، پل ٹوٹا ہوا ہے، گیس نہیں آ رہی، بتی نہیں آ رہی، کوئی پرسان حال نہیں۔ ایسی باتیں جب بھی میں نے ویلاگ میں کی، آپ نہیں دیکھتے، آپ کہتے ہیں جی، پھر آپ کہتے ہیں عوام کی بات نہیں میں کرتا۔ کرنے لگا ہوں، ثبوت کے ساتھ کرنے لگا ہوں۔ کچھ ڈیٹا بیس ہم نے کمپائل کیا یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، اشرافیہ ہیں، جو ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان کے اوپر، اس نے اپنے لیے کیا گل کھلائے ہیں اور آپ کے لیے کیا گل کھلائے ہیں۔ یہ یاد رہے آپ کے ذہن میں کہ پاکستان میں رہنے والا جو شہری ہے، 25 کروڑ عوام جو ہیں، ان کی جو فیکس آمدن ہے سالانہ، وہ آپ سمجھیں کہ ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہے، باٹم پہ ہے۔ افغانستان کا ڈیٹا ہمارے پاس دستیاب ہی نہیں ہے، نیپال کے قریب قریب بنتی ہے۔ اور ان تمام ممالک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں دیکھ لیں اور ہمارے ہاں دیکھ لیں، تو جس حساب سے عوام کا روزگار یا فیکس آمدن بڑھنی چاہیے وہ نہیں بڑھی، لیکن اراکین پارلیمان کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہونا چاہیے، آج آپ کے اگر ہوش نہ اڑے تو میں ذمہ دار بتانے لگا ہوں آپ کو کیسے۔ ججز کا ذکر کروں گا بالخصوص کہ جج صاحبان کے لیے کیا مراد ہوتی ہیں اور کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ سن کے حیران ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے 1956 میں ایک جو رکن پارلیمان تھا پاکستان میں، اس کی تنخواہ تھی صرف 400 روپیہ۔ ظاہر بات تب کا حالات اور واقعات اور تھے، 400 روپے بھی بڑی شے ہوتی ہوگی۔ 1985 میں تنخواہ میں اضافہ ہوا، ضیاء صاحب کا دور، اور یہ تنخواہ ہو گئی 2250 روپے۔ 1993 میں پھر اضافہ ہوا، تنخواہ بن گئی 10,500 روپے۔ 2003 میں قافلی کا دور، تنخواہ میں 70% اضافہ ہوا، تنخواہ ہو گئی 17,766 روپے ایک رکن اسمبلی کی۔ 2005 میں ایک اور اضافہ ہوا اور تنخواہ ہو گئی 48,000 روپے۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کا دور شروع ہوتا ہے، تنخواہ ہو گئی 53,000، 10% اضافہ ہوا۔ 2010 میں پھر تنخواہ بڑھی، 14% اضافہ کیا گیا اور یہ بڑھ کر ہو گئی کوئی 61,000 روپے فی پارلیمان کا جو رکن ہے اس کے قریب۔ 2013 آتا ہے، نون لیگ کا دور شروع ہو جاتا ہے اور یہاں 58% اضافہ ہوتا ہے اور تنخواہ ہو جاتی ہے تقریباً 1,00,000 روپیہ۔ 2016 پھر یہ نون لیگ کا دور ہے، تو پہلے تو معمولی سا اضافہ کیا گیا۔ 2016 وہ سال ہے جب اراکین اسمبلی کی تنخواہ پہلی دفعہ 6 ڈیجٹ میں گئی، 1,00,000 سے اوپر کر دی گئی۔ 2016 میں ہی انہوں نے پھر اضافہ کیا، کتنا؟ 109%، تنخواہ 1,00,000 کی، اور پھر اسی سال انہوں نے دوسری بار تنخواہ میں اضافہ کیا اور تنخواہ کر دی 2,13,000، ڈبل اضافہ۔ 2025 آ جاتا ہے، اگین یہ نون لیگ کا دور ہے، یہاں تنخواہ میں 364% اضافہ کیا گیا، 50 بھی نہیں، 100 بھی نہیں، 150، 364%۔ اور وہ تنخواہ جو کبھی 2,13,000 تھی وہ بڑھ کر ہو گئی 9,88,500 روپیہ، تقریباً 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپیہ۔ اب تنخواہ 1956 میں 400 روپیہ اور 2025 میں 10 لاکھ روپیہ، اس حساب سے آپ کی اور میرا معیار زندگی یا روزگار بڑھا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اب یہ میں نے کیلکولیٹ جب کیا اس رپورٹ کی روشنی میں کہ 1956 سے 2025 تک اضافہ کتنا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ 2,471 گنا، 2,500 گنا اضافہ اپنی تنخواہوں میں انہوں نے کیا۔
2471 गुना इजाफा किया गया। अब आप पूछेंगे कि जी आपको बाकी शोबा जात याद क्यों नहीं आते? बिल्कुल बात करता हूं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आप पे बात करते हैं, लेकिन साथ ये जरूरी है कि आपको बताऊं कि बाकी ममालिक में क्या है। ग्राफ भी दिखाता हूं आपको एक। नेपाल में जो पार्लिमान का रुकन है उसकी माहाना तनख्वाह $600 है। श्रीलंका में यह तनख्वाह बनती है $1180। बांग्लादेश में बनती है $1400। भारत में बनती है $2913। और पाकिस्तान में एक रुकन असेंबली की तनख्वाह कितनी है? $3530। असी बखरी जमीन तो आए हैं ना, उतू उतरे हैं कि उन ममालिक में देखें तनख्वाहें कितनी है डॉलर्स में, और हमारे यहाँ कितनी बनी? 3530। सबसे ज्यादा महंगा और कीमती रुकन असेंबली हमारा है। और वो कीमती कानून साजी क्या करता है? आप जवाब दीजिए। अब ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बनती है। नेपाल के मुकाबले में 5.9% ज्यादा है। इंडिया के मुकाबले में भी को 1.5 गुना ज्यादा है, जबकि इंडिया की मईशत का जो वॉल्यूम है वो आपके सामने है किस कदर वसी है। यहां रुकना है आपने, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी मैंने जजेस का बताना है। रुकने पार्लिमान को सालाना 3 लाख रुपए के ट्रेवल वाउचर्स मिलते हैं, 30 बिजनेस क्लास रिटर्न टिकट्स मिलते हैं, 35,000 रुपए माहाना टेलीफोन अलाउंस मिलता है। बंदा पूछे इंटरनेट का दौर है, हूं का तुसी अलाउंस देना है। 35,000 रुपए ऑफिस मेंटेनेंस का अलाउंस मिलता है। 35,000 रुपए माहाना एक और अलाउंस भी दिया जाता है। इसके अलावा रुकने पार्लिमान और उनके अहले खाना के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट की कहानी हफ्ता दो पहले मैं बयान कर चुका हूं। और ग्रेड 22 के सरकारी अफसर के मुताबिक तिब्बी सहूलियत भी दस्तयाब है। जो ग्रेड 22 के अफसर को मिलती है मेडिकल फैसिलिटीज, इन सरकार को भी मिलेंगी। इजलास अगर हो रहा हो तो 2,000 रुपया योमिया हाउसिंग अलाउंस, हवाई सफर की सूरत में बिजनेस क्लास टिकट, बजरिया सड़क सफर पर 25 रुपए फी किलोमीटर, 11,400 रुपए डेली अलाउंस और 2,000 रुपए कन्वेंस अलाउंस भी मिलता है। तमाम तनख्वाहों और मराद को मिलाकर एक रुकने पार्लिमान को माहाना 9,88,500 रुपए मिलते हैं, बाकी चीजें उसके अलावा। अब आप स्टैंडिंग कमेटियों में भी होते हैं, कायमा कमेटियां जो बनी हुई हैं। कायमा कमेटी का इजलास हो रहा हो तो अरकान को पार्लिमानी इजलास के बराबर अलाउंस दिया जाता है, उतना अलाउंस जितना वो नेशनल असेंबली के इजलास को अटेंड करने के लिए लेते हैं। मेरी बात हुई कादर खान मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी के एक रुकन रहे हैं असेंबली में, वकील भी हैं। उन्होंने मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात बताई। वो कहने लगे कि मैं कराची से चूंकि आता था, मैं एक वकील हूँ और अच्छी खासी मेरी वकालत है, तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि जब असेंबली सेशन हो रहा हो तो उस दौरान आप कायमा कमेटियों के इजलास बुला लिया करें ताकि हम एक दफ़ा आए भुगता के वापस चले जाएं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इससे अनलाइक होता ये था कि मुझे लोगों ने बताया जो कायमा कमेटी के सरबराह थे कि भाई साहब उसके अलहदा पैसे मिलते हैं तो हम अलहदा से उसका एहतमाम करते हैं। यानी कायमा कमेटी का इजलास भी पैसे कमाने के लिए, अलाउंसेस देने के लिए। जब एक दफ़ा इजलास हो रहा है असेंबली का, अरकान आए हुए पूरे मुल्क से, तभी आप कायमा कमेटी का इजलास बुला लें। इससे आपको उनकी बेस ही नजर आ रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मिसाल ले लें। ये जब कायमा कमेटी में आप जाते हैं तो 2 रोज कबल और 2 रोज बाद के अलाउंसेस भी हासिल किए जा सकते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी पार्लिमानी साल 2025-26 में मरकजी और झैली कमेटियों के 140 इजलास हुए। इजलासों में शिरकत करने वाले हर रुकन ने सफर की मद में तकरीबन 31,50,000 रुपए, जबकि अलाउंसेस की मद में 21,56,000 सालाना हासिल किए, जो माहाना औसत 4,42,166 रुपए बनती है। ये पार्लिमान के जो कानून साजी करने वाले हैं उनका खाता है। अब आ जाए आगे, आम बंदे की क्या सूरत हाल है। आम बंदे की फीकस पाकिस्तान में सालाना आमदनी क्या होगी? पर कैपिटा इनकम $1,600-1,700, $1,800 सालाना पर कैपिटा जो बनती है। बॉटम पे हम आते हैं और भारत में ये बनती है फीकस $2,813, बांग्लादेश में $2,911 और श्रीलंका में $5,002। नेपाल हमारे बराबर है। आम बंदा कहाँ है और ये कहाँ है, ये आपके सामने। जजेस पे आ जाए। बुनियादी तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की गई। मराद में तनख्वाहों में इजाफा भी हुआ और ये आसिफ अली जरदारी साहब ने ज़ाहिर बात असम्बली पे मंजूरी दी। क्यों? विफाकी हुकूमत ने सिफारिश की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहें और मराद जो हैं वो जो नई अदालत बनी है विफाकी आईनी अदालत, उसके बराबर कर दी गई।
ہائی کورٹ کی جو ججز ہیں ان کی بنیادی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا، اور یہ طلاق جو ہے وہ 10 دسمبر 2025 سے کیا گیا ہے۔ گزشتہ مدت کا مالی فائدہ بھی سپریم کورٹ کے ججز کو دیا جائے گا، اضافے کے بقایا جات بھی ادا کیے جائیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی بنیادی تنخواہ 15,50,000 روپے مقرر کی گئی۔ جو دیگر سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی تنخواہ بنیادی 15 لاکھ روپے ہوگی، اور سپریم کورٹ ججز کی تنخواہ جو ہے وہ 11 لاکھ سے بڑھا کر یعنی 15 لاکھ ہوئی ہے۔ ان کے الاؤنسز میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ جوڈیشل الاؤنس 11,61,000 اس سے بڑھا کر 15 لاکھ مقرر کیا گیا۔ پینشن کے پیکج میں بھی اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں، یعنی پینشن سے متعلق جو شک تھی، جہاں 70 سال کی حد تھی عمر کی، وہ بڑھا کر 75 سال کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ ججز کے لیے ماہانہ 1,50,000 روپے میڈیکل الاؤنس بھی مقرر کیا گیا۔ ہائی کورٹ پہ آ جائیں۔ ہائی کورٹ کے ججز کی نئی تنخواہوں کا اطلاق ہوا ہے 1 جولائی 2026 سے۔ چیف جسٹس کی ماہانہ بنیادی تنخواہ 12,54,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کے دیگر ججز کی تنخواہ 12,05,000 روپے ہوگی، اور 2 سال سے زائد عرصہ کو بندہ اگر چیف جسٹس رہتا ہے تو اس کے لیے نئی سہولیات متعارف کی گئی ہیں۔ ریٹائرمنٹ یا اعلیٰ عدالت میں ترقی کی صورت میں گاڑی رعایتی نرخ پر خریدنے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کرنا کیا تھا؟ انہوں نے کرنا یہ تھا کہ اب ٹیکس نیٹ پاکستان سب سے کم ہے اس خطے میں۔ لوگ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ بڑے بڑے پراپرٹی کے مافیا، کارٹل، انڈسٹریلسٹ، کاروبار والے، سیاسی، غیر سیاسی، عسکری، غیر عسکری، ان سب لوگوں سے ٹیکس کس نے لینا تھا؟ ایف بی آر نے، جو عوام پہ خرچ ہونا تھا۔ قرضے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا قرض کی صورتحال کیا ہے؟ 44 کھرب کے قرض تھے پاکستان کے اوپر جب سے پاکستان بنا۔ یہ پچھلے 5 سالوں میں یہ قرض 2 گنا ہو چکا ہے، کوئی 92 ٹریلین سے اوپر جا چکا ہے۔ قرض اتنا لے رہے ہیں ہم، اور اپنی مراد اتنی بڑھا رہے ہیں۔ یہ بے حسی ہے۔ اب اس میں لوگ پوچھتے ہیں جی آپ بات نہیں کرتے جرنیلوں کی، فلاں کی، ڈھمکان کی۔ بات یہ ہے کہ میں ابھی بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جتنی مراد ان کی ہاں ہیں اتنی مراد کاغذوں میں ادھر نہیں ہے۔ اور پھر میری چونکہ 2 پارلیمان کے رکن سے اراکین سے بات ہوئی آن ریکارڈ، میں نے کہا جی آپ لوگ ہیں جو منظوری دینے والے ہوتے ہیں، ججز کی بھی، جرنیلوں کی بھی، بیوروکریٹس کی بھی، اور کسی اور کی بھی۔ حکومت کے تابع ہوتی ہیں چیزیں، ہمیں فہرست دیں، ہم نشر کرتے ہیں۔ دیجئے فہرست، بتائیں کون کتنی مراد لے رہا ہے۔ لیکن جو آپ نے اپنے لیے مراد میں ہو شبہ اضافہ کیا ہے وہ ناقابل فہم ہے۔ اور میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں، کوئی 95-96% جو اراکین اسمبلی ہیں پورے ملک میں، صوبائی، وفاقی، قومی کے اور سینٹ کے، یہ سب ان کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، اور انہوں نے خود بہت کمایا بھی ہوا ہے۔ ان کو یہ 10 لاکھ روپے کچھ نہیں کہتا۔ کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو لیتے ہی نہیں تنخواہ، کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے خود سے سفر کرتے ہیں، لیکن کچھ 1 روپیہ وہاں سے وصول کرتے ہیں، میرا اور آپ کا ٹیکس پیسہ۔ گئے کس لیے؟ ہماری خدمت کرنے، اور کر کے رہے ہیں ہمارے پیسوں سے اپنی خدمت کروا رہے ہیں۔ ٹیچر رول رہا ہے استاد تنخواہ کی وجہ سے، کسان رول رہا ہے، اس سے گندم نہیں خریدی جاتی، پھر بعد میں گندم منگوائی جاتی ہے۔ چینی باہر نہیں بھیجنی، پھر پتہ چلتا ہے بھیجنی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کم ہوگی ہے، واپس منگوانی ہے۔ کسی بھی شعبے میں ہاتھ ڈال لیں، کوئی بے حسی، بے مروتی اور بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ انہوں نے یہ کام فکس کرنے تھے، نہیں کر رہے، اپنی مراد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پھر کہنے نے بوٹا گالاں کاٹ دا۔ عوام آپ کے بارے میں، آپ ان کی آنی جانیاں دیکھیں نا۔ وہ چند روز پہلے ناروے کے فورن منسٹر آئے تھے پاکستان، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ خود کمرشل فلائٹ سے آیا، اپنا بیگ بستہ پکڑا ہوا باہر نکل آیا۔ آپ ان کی آنی جانیاں دیکھیں۔ یہ 25 کروڑ کے غریب ملک کے حکمران ہیں۔ امپورٹڈ سوٹ بوٹ ویسٹ کوٹ سے لے کے، جرابوں سے لے کے، جوتوں سے لے کے، گھڑیوں سے لے کے، ٹائیوں سے لے کے، ہر شے مہنگی ترین۔ یہ غریب ملک کے حکمران یوں ہوتے ہیں؟ میں نے بار بار کہا بھارت کو دیکھیں، بھارت کے سیاستدان زیادہ کرپٹ ہوں گے، اور ہیں، لیکن ان کا انداز زندگی ایسا ہوتا ہے کہ جو عوام سے بالکل مماثلت رکھتا ہے۔ پیپل کین کنیکٹ دیم سیلف ود دیم، فیل کرتے ہیں کہ وہی بھارتی شلوار قمیض ویسٹ کوٹ، وہی گرگابی جوتی مکیشن وغیرہ، وہی پرانی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔